بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں حال ہی میں مشہور ہونے والے ایرانی کلام سلام فرمندے، جو کہ ایک ایرانی کلام ہے اور امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں پڑھا گیا ہے۔ اس میں ایک نام لیا گیا ہے علی بن مہزیار کا۔ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ یہ علی بن مہزیار کون تھا۔ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ علی بن مہزیار کون تھا اور ان کے کارنامے کون سے تھے۔ علی بن مہزیار تیسری صدی ہجری کے بڑے مشہور فقیہ، محدث اور عالم تھے۔ ائمہ علیہم السلام کے نزدیک بلند مقام اور جلیل القدر منزلت کے حامل تھے۔ جناب علی بن مہزیار کو امام علی رضا علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام اور اسی طرح امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہم السلام کے خاص شاگردوں اور اصحاب میں سے شمار کیا گیا ہے۔ ائمہ علیہم السلام کے اس مایہ ناز صحابی نے اسلامی معارف و دینی مسائل پر 30 یا 33 کتابیں تحریر کیں۔ شیعوں کے ہمیشہ مددگار رہے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ زیادہ تر سوالات ان 5 ائمہ علیہم السلام سے لکھ کر پوچھتے تھے اور جو ضروری باتیں ہوتی ائمہ علیہم السلام تک منتقل کرتے۔ ائمہ علیہم السلام اور علی بن مہزیار کے درمیان بہت سے خطوط رد و بدل ہوئے ہیں۔ چنانچہ ہم ذیل میں سے ایک خط کو ذیل میں پیش کر رہے ہیں جو امام محمد تقی علیہ السلام نے آپ کے نام تحریر کیا تھا۔ علی بن مہزیار نے ایک خط کے ذریعے جب امام محمد تقی علیہ السلام کو حکومتی کارندوں اور قم کے رہنے والے شیعوں کے درمیان تصادم کی اطلاع دی تو امام محمد تقی علیہ السلام نے اس کے جواب میں لکھا، تم نے جو بھی قم کے بارے میں مجھے اطلاع دی ہے اسے میں نے دیکھ لیا ہے۔ خدا انہیں نجات دے اور ان کی مشکلات کو حل کرے۔ تم نے جو باتیں مکتوب کی ہیں ان سے اس قضیے میں جان کر مجھے خوشی ہوئی۔ اسی طرح سے یہی عمل کرتے رہو۔ امید کرتا ہوں کہ خدا بدلے میں جنت دے کر تمہیں خوش کرے اور تم سے میری رضایت کی بنا پر راضی ہو جائے۔ اس کے حضور عفو و کرم کا خواستار ہوں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس مکتوب سے پتہ چلتا ہے کہ علی بن مہزیار صرف اس علاقے میں آپ کے نمائندے اور وکیل ہی نہ تھے بلکہ آپ کو ایک خصوصی حیثیت بھی حاصل تھی۔ اسی وجہ سے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اسی طرح اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے رہو۔ اس کے علاوہ اور بھی ایسے مکتوب ہیں جنہیں امام علیہ السلام نے علی بن مہزیار کے مکتوب کے جواب میں لکھ کر ان سے اپنی محبت اور اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ علی بن مہزیار کی شخصیت اس اعتبار سے اہم ہے کہ ان کے والد کا تعلق سرزمین ہندوستان سے تھا اور مذہب کے لحاظ سے پہلے عیسائی تھے۔ ان کے عیسائی مذہب ہونے کے بارے میں صراحت کے ساتھ علامہ کشی نے ان کے بارے میں بیان کیا ہے کہ پہلے وہ عیسائی تھے اور ان کا تعلق ہندوستان سے تھا، لیکن خدا نے اپنے کرم و لطف سے ان کی ہدایت کی۔ علی بن مہزیار کا یہ نمونہ ہمارے لیے قابل غور ہے کہ ہندوستان کا رہنے والا ایک شخص امام جواد تقی علیہ السلام سے اتنا قریب ہو جاتا ہے اور آپ کا مورد اعتماد بن جاتا ہے اور ان شخصیتوں میں قرار پاتا ہے جن کے لیے امام علیہ السلام دعا کرتے ہیں۔ جہاں یہ بات ہمارے لیے پیروی اور اطاعت کے اصولوں کو لے کر بہت کچھ سبق رکھتی ہے، وہیں امام علیہ السلام کے طرز امامت کو بھی بیان کرتی ہے کہ کس طرح دور دراز کے علاقے کے لوگوں کو امام علیہ السلام نے اپنے کردار کے بل پر اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ اگر ہم بھی اپنے کردار و اخلاق کو ویسا سجا لیں جیسا ہمارے ائمہ طاہرین علیہم السلام نے تاکید کی ہے تو ہم بھی دور دراز کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور موجودہ دور میں ملک کی سالمیت، قومی استحکام کے لیے یہ ضروری ہے۔ آج ہمارے ملک کے ساتھ ہماری قوم ہر دور سے زیادہ تعلیمات ائمہ طاہرین علیہم السلام کی محتاج ہے۔ تو اب آپ جان چکے ہوں گے کہ کیوں سلام فرمندے کلام میں علی بن مہزیار کا نام لیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ہم علی بن مہزیار ہیں۔ علی بن مہزیار بننے کے لیے ائمہ علیہم السلام کی سیرت پر عمل کرنا ہوگا۔ تو پھر آپ چاہے پاکستان میں ہوں، چاہے ہندوستان میں ہوں یا کسی علاقے میں بھی ہوں، ائمہ طاہرین اور خصوصاً وقت کے امام مہدی علیہ السلام کے نظر کرم میں ہوں گے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔
اس لیے آپ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں اور ہمارے چینل شیعہ لائبریری کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔